معاشرے میں بڑھتے ہوئے عوامی مسائل، شرح خواندگی کی عروج لیکن پھر بھی مایوسی، ہماری انفرادی و اجتماعی ذمہ داریاں۔ دیکھیے پروگرام فیصلہ آپ کا میں معروف تجزیہ نگاروں اور دانشوروں کے خصوصی تجزیے فیصل خورشید کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام فیصلہ آپ کا میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسپاٹ ٹائمز ہمیشہ ان کی یہی کوشش ہے کہ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرے، ان کو اعلیٰ حکام تک پہنچائے تاکہ ان کو حل کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جائے۔ آج ہم پھر ایک دفعہ سوات کا وزٹ کر چکے ہیں۔ سوات میں آج ہم سوات کیا کہ پرنس فیملی جو کہ ان کی حکومت بھی گزری ہے اسٹیٹ کے دور میں، اور ان سے ان مسائل پہ بات کریں گے اور موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے کہ آیا وہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نظر آ رہے ہیں یا نہیں۔ اسی حوالے سے پرنس فیملی کے ایک ممبر میاں گل شہریار عامر زیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے خصوصی گفتگو رکھیں گے۔ سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، پاکستان کے ساتھ الحاق کے بعد آپ کی حکومت نے سوات کے لیے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ آج میں ان باتوں پہ ہم گفتگو کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سوات کا تھوڑا پس منظر میں ہم جائیں گے۔ سوات میں جو تھا تو والی صاحب کے زمانے میں ٹھیک ہے ڈیموکریسی نہیں تھی، لیکن 1917 سے سوات میں روڈوں کا، ہسپتالوں کا، اسکولوں کا ان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ سوات میں ایک اچھی چیز یہ تھی کہ قانون تھا، اور قانون کا اٹ واز انفورسڈ اور سب کے لیے تھا۔ دوسرا یہ کہ مفت ایجوکیشن تھی، بچوں کو کتابیں ملتی تھی، ان کو کپڑے ملتے تھے، ان کو باقاعدہ اسکول میں دودھ پلایا جاتا تھا، ہسپتال میں ہر ایک کا علاج مفت ہوتا تھا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی باتیں ہم کرتے ہیں تو سوات ان اے وے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہی تھا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ سوات کی آمدن کیا تھی تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن اس محدود وسائل میں بھی ایک ایک پیسہ جو تھا وہ اسی قوم پہ لگا تھا۔ آج جو سڑکیں آپ دیکھتے ہیں، جو اسکول دیکھتے ہیں، جو ہسپتال دیکھتے ہیں، بیسکلی وہ 69 سے پہلے ہی بنے ہیں۔ اور سوات میں سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ اس زمانے میں اگر آپ اس زمانے کی فلمیں دیکھیں تو لوگ یہاں پر شوٹنگ کے لیے آتے تھے، فارنرز یہاں آتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں امن تھا، کسی کو ڈر نہیں لگتا تھا، اور دوسرا یہ کہ قانون ہر ایک کے لیے تھا، یکساں تھا، اور فیصلے جلدی ہو جایا کرتے تھے۔ اب لازمی بات ہے ایسے لوگ جو ان چیزوں کے عادی تھے وہ ایک دم پاکستان میں اور یہ سارے چیزیں ان سے چلی گئی ہیں، نہ اب مفت تعلیم ان کو ملتی ہے، ہسپتالوں کا حال آپ دیکھ لیں، تھانوں کا حال آپ دیکھ لیں، اور سب سے ضروری بات جو ہے آپ آج کل عدل و انصاف کا نظام دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اتنا پرولونگڈ ہوتا ہے کہ لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ 40 سال 30 سال اتنا کمبرسم سسٹم ہے کہ لازمی بات ہے کہ لوگ تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں سوات کی جو دو سب سے ضروری باتیں تھیں وہ ایک یہ تھا کہ عدل و انصاف لوگوں کو ملتا تھا یہاں پر، دوسرا یہ کہ امن تھا، فری ایجوکیشن تھی، فری آپ کے لیے ہاسپٹل سے، اور جو اچھے بچے ہوتے تھے، جو قابل بچے ہوتے تھے، ان کو پھر اسکالرشپس بھی ملتی تھی۔ ٹھیک ہے سر، میں تحریک انصاف کی حکومت کی بات کروں گا۔ آپ نے ڈر کی بات کی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشنز کی بات کی ہے، تو اگر دیکھا جائے تو ان کی زیادہ تر کوشش یہی ہے کہ وہ زیادہ تر انٹرویوز میں بھی ان کا یہی آتا ہے کہ ہم نے ہیلتھ ریفارمز لائے ہیں، پولیس ریفارمز لائے ہیں۔ تو جب اتنے ریفارمز آئے ہوئے ہیں، زیادہ تر فوکس ان کی حکومت کا اس پہ رہا ہے، تو پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ امن کیوں نہیں آ رہا؟ ڈر کیوں ہے لوگوں میں پھر بھی؟ دیکھیں نا، ڈیولپمنٹ دو طریقوں کا ہوتا ہے، ٹھیک نا۔ ایک تو آپ اگر سکولز کی کنسٹرکشن لے لیں، سڑکیں لے لیں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک جگہ ہے جہاں سڑک نہیں گئی تھی، 40 سال پہلے نہیں گئی تھی، اب وہاں سڑک بھی ہے، وہاں بجلی بھی چلی گئی ہے، گیس بھی چلی گئی ہے، تو یہ چیزیں تو ہر حکومت کرے گی، یہ کوئی ان کا کمال نہیں ہے۔ لیکن جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملک میں آپ نے امن دینا ہے، اور دوسرا یہ آپ کا عدل و انصاف کا نظام۔ مطلب حالانکہ ان کا نام ان کی پارٹی کا تحریک انصاف ہے، لیکن جہاں تک ان کی لاز پہ بات آتی ہے، عدالتی نظام پہ بات آتی ہے، اس میں تو انہوں نے کوئی ریفارمز نہیں کیے۔ تو جب تک آپ کی بنیادی چیز ٹھیک نہیں ہوگی، جب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنے والا، تو ڈر تو ویسے ہی ان کے دل میں ہوگا۔ مطلب آپ بالکل بھی مطمئن نظر نہیں آ رہے؟ نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں۔ میں مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ عدالتوں میں ہمارے بھی کیسز ہیں، لوگ آتے ہیں وہ بھی ہمیں باتیں سناتے ہیں۔ تو مطلب آپ کو یہ بات جائز لگتی ہے کہ ایک کیس 40 سال چلتا ہے، سپریم کورٹ تک جاتا ہے، پھر کل آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ دوبارہ لوور کورٹس میں آ گیا۔ تو ان کو آپ کے کیسز ابھی بھی عدالتوں میں چل رہے ہیں؟ بالکل ابھی بھی سر، ابھی اس بات پہ آتا ہوں کہ والد صاحب کی فیملی کے حوالے سے ہم نے سنا ہوا ہے کہ زیادہ تر جو ڈسپیوٹ لینڈز تھے
تو ان پہ ان فیملی نے کوئی لوگوں کے ساتھ کوئی وہ نہیں کیا، دہشت گردی وغیرہ نہیں کی، مطلب ان کو ٹارچر نہیں کیا، بلکہ سمپل طریقے سے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا. تو اب تک یہ کیسز کیوں چل رہے ہیں؟ مطلب کیسوں کی نوعیت ذرا مختلف ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ زمینیں ایسے ہیں کہ جو ہماری واقعی ذاتی ہماری ہے، مطلب اس میں آپ گھر لے لیں، دکانیں لے لیں، اس قسم کی چیزیں لے لیں. دوسرا یہ کہ سوات کے لوگوں کے ساتھ اوبیسلی ہمارا ایک رشتہ جو ہے وہ بڑا انمول سا ہے، بالکل صحیح، بیکاز ان کے ساتھ ہمارا ایک اسپریچول روحانی رشتہ بھی ہے، پھر حکومت بھی آئی ہے. لیکن 69 کے بعد بھی میرے والد، میرے چچا، میرے بھائی سیاست میں مسلسل رہے ہیں. تو جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اتنا قریبی رشتہ ہو، اتنا میٹھا رشتہ ہو، تو ان باتوں پہ آپ پھر ان کے ساتھ نہیں الجھ سکتے. ٹھیک سر، موجودہ حکومت ہے یہاں پہ سوات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور آپ نے بھی بہت اچھا وقت آپ کا گزرا ہوا ہے. لوگ مطلب میری ابھی بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے تو دے آر ویری مچ سیٹسفائڈ فرام یور گورنمنٹ. تو اس حکومت میں کیا خامیاں ہیں؟ وہ سوات کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں جس سے آپ مطمئن نظر نہیں آ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، مطلب ایک انسان جب ملک کا بادشاہ بنتا ہے تو وہ ہر ایک چیز خود تو نہیں کرتا نا، اس کو تھوڑی ڈیلیگیٹ کرنی پڑتی ہے ہر ایک چیز. اب مثلا میں آپ کو بتاؤں، لوکل باڈیز گورنمنٹ آئی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے. ان کے جو فنڈز ہیں آپ کو اوپر سے بتایا گیا کہ اتنا آپ نے پانی پہ لگانا ہے، اتنا آپ نے سڑک پہ لگانا ہے. تو پھر تو لوکل باڈیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے ولیج کاؤنسل کا چیئرمین ہے، یونین کاؤنسل کا چیئرمین ہے، یہ تو ان کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ بھئی اس علاقے میں کیا ضرورت ہے. اب مثلا ایک جگہ ہے وہاں پانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹیوب ویل کا پیسہ ہے اور آپ نے لگانا ہے، تو چاہے اگر اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، آپ نے ٹیوب ویل لگانا ہے. اگر ایک راستے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ آئے ہوئے، تو آپ نے راستے پہ لگانا ہے. تو آئی تھنک اس گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے. ایم پی ایز ہیں آپ کے یا ایم این ایز ہیں، تو بیسکلی ان کا رول اگر آپ دیکھیں تو ان کا کام تو لیجسلیشن کرنا ہے. ان کا کام ہے اسمبلی میں بیٹھ کے قانون بنائے، ٹھیک ہے. ان کا یہ کام تو نہیں ہے نا کہ لوگوں کے لیے یہ پائپ ان کو دیں، ان کے لیے ٹیوب ویل بنائے. پھر نیچے ادارے کس کے لیے ہیں؟ یہ لوکل باڈیز کس کے لیے ہیں؟ تو نظام اسی لیے تو نہیں چل رہا کہ جو لوگ آتے ہیں پاور میں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوگا ہماری مرضی سے ہوگا. تو اس طرح تو پھر کام نہیں چلے گا. تو لوکل باڈیز پہ ناظم اللہ صاحب میرے ہی پروگرام میں آئے ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم بالکل مطمئن ہیں، مجھے فنڈز بھی مل رہے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی خوابی دنیا میں رہ رہے ہوں، مجھے تو بظاہر نہیں نظر آ رہا. تو بھی آپ کی پارٹی کے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب مسلم لیگ میں اگر ایک ممبر ہے مسلم لیگ کا، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ جو بات کرے گا تو میں کہوں گا یہ ٹھیک بات کرتا ہے. لیٹ اس فیس اٹ، جمہوریت ہے نا اس ملک میں، تو اگر آپ کو ایک چیز ٹھیک نہیں لگتی تو آپ اس پہ ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں نا. تو میں تو بالکل ان کے پتہ نہیں یہ اوپینین انہوں نے کیسے دی ہے. اس لیے میرا بیٹا بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں ہے. تو جو فنڈز ان کو میرے خیال میں آدھے فنڈز ملے ہیں، 2 سال کے فنڈز نہیں ملے ہیں. تو مسئلہ تو ہے، ان کو مسئلہ ہے لوکل گورنمنٹ میں، بیکاز انہوں نے بالکل ان کو فوکس کرنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، شہریار صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. یہاں پر شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. معاشرے میں بڑھتے ہوئے عوامی مسائل، شرح خواندگی کی عروج لیکن پھر بھی مایوسی، ہماری انفرادی و اجتماعی ذمہ داریاں. دیکھیے پروگرام فیصلہ آپ کا میں معروف تجزیہ نگاروں اور دانشوروں کے خصوصی تجزیے فیصل خورشید کے ساتھ. جی ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. گفتگو جاری رہے. شہریار صاحب سے ہم سوات کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں. ابھی تھوڑا چلتے ہیں مرکزی حکومت کی جانب. سر، پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی سوات میں ایسا کوئی ایفیشنٹ بندہ نہیں ملا جس نے ایک ہی فیملی میں 2 بندوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں. مطلب آپ خود، میں سنا ہے کہ آپ ایم این اے سیٹس کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کا بیٹا ایم پی ہے، تو ایک ہی فیملی میں وہ دونوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں. ایسا کوئی اور بندہ نہیں ملا ان کو؟ دیکھیں، ٹکٹ خواہش تو کوئی بھی ظاہر کر سکتا ہے کہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، اس میں کوئی پابندی تو نہیں اگر کوئی کہے کہ میں کھڑا ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے، الیکشن جب نزدیک آئے گا اوبیسلی ٹکٹ دینے کا بھی ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک باقاعدہ ان کی کمیٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس پہ فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ، فیڈرل جو ہمارا پارٹی کے لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں، پروونس کے ہوتے ہیں. ہر ایک جا کے اپنی اپلیکیشن دیتا ہے، وہ پھر جج کرتے ہیں. اس لیے صرف خواہش ظاہر کرنے سے تو آپ نہیں جیت سکتے. خدمات تو آپ کی بہت ہے، سنا ہوا ہے. تو آپ کی پارٹی کی اگر میں بات نہ کروں، میں پچھلی سال پہ جاؤں تو لوگوں کی محبت بھی آپ سے زیادہ ہیں. تو کیا الیکشن کمیشن وغیرہ آپ کی پارٹی آپ کو وہ دے دیں گے ٹکٹ؟ مطلب آپ جیسے میں نے آپ کو کہا نا، آپ ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں جیسے آپ ایک جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں. آپ اپنا کیس پلیڈ کرتے ہیں.
آپ اپنا کیس پلیڈ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے کام کیا ہے, میری یہاں پر کچھ لوگ ہیں وہ میری بات مان لیں گے یا ہمارے ساتھ چلیں گے, بیکاز ٹکٹ تو الٹیمیٹلی انہوں نے ان لوگوں کو دینا ہے جو الیکشن جیتیں گے نا. مطلب ایک پرائم منسٹر بنتا ہے تو اس کے لیے انڈیویجول ضروری نہیں ہوتے, اس کے لیے نمبر ضروری ہوتے ہیں. جس کے زیادہ نمبرز ہوں گے وہ پرائم منسٹر ہوگا, جس کے زیادہ نمبرز ہوں گے وہ چیف منسٹر ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک فیملی کے 2 لوگ کھڑے ہوتے ہیں, یا کوئی قانون تو نہیں ہے. مطلب میں سوات کا ہوں تو میں اگر چاہوں تو میں کراچی میں بھی کھڑا ہو سکتا ہوں, قانون مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے نا. سر سوات میں اگر ہم بات کریں, خاص کر ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ خوش تو بھی ہے آپ سے, لیکن وہ ایک چھوٹا سا گلہ بھی رکھتے ہیں آپ سے. اس گلے کی بات میں کروں گا سی پیک کے حوالے سے, چونکہ سی پیک کا روٹ تھا ہمارے شام کی طرف, ٹھیک ہے, اس کو اگنور کیا گیا. کیا آپ نے مرکزی حکومت میں آپ کی فیملی کا بھی ایک نمائندہ بیٹھے ہوئی ہے ادھر, تو انہوں نے کوئی احتجاج آپ نے کیا ہوا ہے, یا انہوں نے کوئی آواز اٹھائی ہے سوات کے حوالے سے یا ملاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے, سی پیک میں ان کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو سی پیک کو لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے. مطلب اوبیسلی چائنیز گورنمنٹ نے اس کے لیے پیسے دیے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی سے اس میں ہوگی, ٹھیک ہے نا. الٹیمیٹلی تو وہی چیز ہوگی جو ان کو ایکسیپٹیبل ہوگی, روٹ وہ وہی بنائیں گے جو ان کو ایکسیپٹیبل ہوگا. اس میں میرے خیال میں میرا, آپ کا یا کسی ایم این اے یا ایم پی اے کا اتنا رول نہیں آتا ہے. اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ ایک ایم این اے یا ایک ایم پی اے یا می ایز این انڈیویجول, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, ٹھیک ہے نا. یہ تو پھر چاہیے پروونشل گورنمنٹ ہے, اس کو پتہ نہیں ہے روٹ کہاں سے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ان کو چاہیے کہ اس پہ وہ بات کریں, اگر ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سطح پہ بھی کچھ بات تو کرنی چاہیے. تو آپ نے کچھ اٹھایا ہوا ہے, کوئی احتجاج کیا ہوا ہے, یا اسمبلی میں کوئی بات کی ہے انہوں نے؟ نہیں, اسمبلی میں تو دیکھیں نا, ایک وہ اسمبلی بھی ہے بٹ شی از فرام پی ٹی آئی, ٹھیک ہے, اپوزیشن میں ہے, ٹھیک ہے نا. اور سی پیک جو ہے اوبیسلی وہی ہوگا جو فیڈرل گورنمنٹ چاہے گی. تو اس پہ اگر کسی نے چینج لانی ہے تو آئی تھنک اٹ از دا پروونشل گورنمنٹ دیٹ شوڈ ریز دا میٹر, بیکاز ملاکنڈ ڈویژن آتا تو کے پی کے میں ہے نا. صحیح بات, ہم کوئی الگ پروونس تو نہیں ہے نا, یہ تو کے پی کے میں آتا ہے. تو یہ تو ان کا فرض بنتا ہے کہ میرے خیال میں سب سے افیکٹو فورم جو ہے دیٹ از دا پروونشل گورنمنٹ. ٹھیک ہے سر, ایک اور بات کی طرف میں آؤں گا. آئندہ الیکشن آ رہا ہے, تو آپ کی سرگرمیاں کیسے جا رہی ہے, آئندہ لاہ عمل کیا ہے آپ کا الیکشن کے لیے؟ دیکھیں الیکشن میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ڈے 1 سے لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ آپ کو رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہیں, ان کا تھوڑا مائنڈ سیٹ آپ سمجھتے ہیں, تبھی آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں الیکشن میں کھڑا ہوں گا یا نہیں. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں الیکشن میں کھڑا ہوتا ہوں, لوگوں کو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ جب جائے گا لوگوں کے پاس تو اس کو پتہ لگے گا نا کہ بھئی میں ایکسیپٹیبل ہوں ان کے لیے یا میں نہیں ہوں, تب انسان فیصلہ کرتا ہے کہ میں الیکشن میں کھڑا ہوں گا. اور دیکھیں نا, اگر ہم نے اس علاقے کو آگے کرنا ہے, لوگوں کو آگے کرنا ہے نا, تو کسی کے پاس ذاتی وسائل اتنے نہیں ہے کہ وہ اسکول بنائے, سڑکیں بنائے وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو گورنمنٹ میں ہونا آپ کا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے. اور دیکھیں ہماری سوات کے جو بہت سارے مسائل ہیں نا, وہ گیس نہیں, صرف بجلی نہیں, یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کے بچے جو ہے پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈبل ایم ایس کر کے آ رہے ہیں, نوکریاں نہیں ہیں, وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں بالکل یہ بات بھی مانتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ 100% امپلائمنٹ نہیں دے سکتا, اٹ از ناٹ پاسبل. لیکن گورنمنٹ یہ کر سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے سوات میں آپ دیکھ لیں, ٹورزم کو آپ ڈیولپ کریں, یہاں پہ فروٹ کی پروڈکشن آپ کو ہوتی ہے, یہاں پر فیکٹریز لگائیں, یہاں پر سلک ملز ہوتے تھے, سارے بند ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں پہ آپ کو بات کرنی ہے. اسی حوالے سے میں آپ سے ایک دوسرا کویشچن کروں گا. یہاں پہ ہے فضل حکیم صاحب ہیں, دوسرے بھی ہمارے نمائندے ہیں, تو خود کو دبنگ ایم پی اے وغیرہ سمجھتے ہیں, تو کیا وہ آئندہ الیکشن میں وہ لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتریں گے؟ دیکھیں لوگوں کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے اچھے لوگ آگے لانے ہیں یا ان کو وہ لوگ پسند ہے جو پکڑ کے ان کے سامنے ڈرامے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب سوات میں آپ دیکھ لیں لٹریسی ریٹ بنسبت بہت زیادہ ہے اور علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہے, لوگ پھر بھی مایوس ہیں. نہیں, دیکھیں نا, ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو اویئر کر دیتی ہے. کل کو ایک انسان کھڑا ہوگا اور آپ کے سامنے ایک کیمپین چلائے گا کہ میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, تو آپ بالکل یہ سوچیں گے کہ یہ باتیں جو یہ کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے, یہ سب کچھ کر سکتا ہے. دیکھیں نا, سیاستدان تو وہ حرکت کرے گا یا وہ بات کرے گا جو لوگوں کو اچھی لگتی ہے. تو اس میں سیاستدان کی پھر اتنی غلطی نہیں آتی, پھر لوگوں کی غلطی آتی ہے. میرے خیال میں لوگوں کو اپنا مائنڈ سیٹ تھوڑا چینج کرنا ہے, مطلب دبنگ والی مائنڈ سیٹ اب سے ہمیں نکلنا چاہیے. دیکھیں پولیٹکس جو ہے اس کو یہ کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا کسی کی ذاتی ایک دوسرے کے ساتھ. بھائی میں کھڑا ہو رہا ہوں, ایک اور آدمی کھڑا ہو رہا ہے, وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے کرے, میں کروں, جو کنونس کرے بسم اللہ, گڈ لک ٹو ہم, ٹھیک ہے نا. اس کو دشمنی تو نہیں بنانی چاہیے.
دوسرا سیاست میں جو یہ گالی گلوچ یہ پرسنل اٹیکس جو ہیں یہ میرے خیال میں ایک بہت غلط بات ہے، اور ہماری سوات میں بھی یہ تھوڑی تھوڑی شروع ہو گئی ہے. حالانکہ جو میرے خلاف کھڑا ہوا تھا شیر شاہ خان فرام ANP یا آپ لے لیں گران PTIs، ابھی ہم ملتے ہیں بالکل ایک دوسرے سے اچھے ملتے ہیں، بیکاز نہ میں نے کوئی غلط بات کی نہ انہوں نے کوئی غلط بات کی. جب آپ کیمپین چلاتے ہیں نا، یا تو آپ پرسنل بات تب کریں جب آپ کے پاس اس چیز کا ثبوت ہو. آپ ادھر کھڑے ہو کے کہیں میرے پاس یہ ثبوت ہے یہ چور ہے، تو پھر آپ اس کو چور کہیں تو ٹھیک ہے. تو عمران خان کہہ رہا ہے کہ نواز شریف چور ہیں، تو کیا وہ چور ہے؟ چلیے وہ تو ایک ڈیسیجن ہے جو کورٹ میں پڑی ہے نا، اس پہ تو ہم بات نہیں، لیکن اس کے پاس بھی تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے نا. یا ہماری پارٹی بھی جو اس کے خلاف کرتی ہے عمران خان کے خلاف بات، ان کو چاہیے کہ ایک چیز اٹھا کے دکھائیں کہ ہاں یہ ہمارے پاس ثبوت ہے، اس بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ہر ایک بات پہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ کے کسی کے ساتھ اختلاف ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے، یہ ہندوستان، مطلب یہاں پر الزام لگانا جو ہے مطلب وہ ڈیلی افیئر بن گیا ہے. آپ ہر دن یہ ٹاک شوز دیکھیں، اس میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں نا. ان کے پاس ثبوت تو نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز کا ثبوت ہے لیکن باقی چیزوں کا تو ثبوت نہیں ہے نا. ٹھیک ہے سر، پروگرام کے آخر میں رائل فیملی کی طرف سے سوات کے عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے میں یہی میسیج دوں گا کہ تھوڑے اپنے آپ کو اویئر کر لیں، اپنے رائٹس کو سمجھیں. ٹھیک ہے. آپ کے بچے پڑھے لکھے ہیں، اب ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پینے کا پانی ملے. ٹھیک ہے. اب مثلاً برگزار کی طرف آپ جائیں، آپ کہتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی آپ درخت نہ کاٹیں، آپ لکڑی نہ اکٹھی کریں، تو انہوں نے آپ کو کیا جواب دینا ہے؟ انہوں نے یہ جواب دینا کہ جی ہم اگر لکڑی نہیں جلائیں گے تو ہم کھانا کس پہ پکائیں گے. تو آپ اس کو آلٹرنیٹ دیں، پھر آپ بند کر لیں، گیس اس کو دے دیں، پھر آپ کہیں کہ بھئی آپ نے ابھی کٹائی نہیں کرنی. تو نہ میں نے اس کو گیس دینا ہے، نہ میں نے اس کو لکڑی کاٹنے دینا ہے. ٹھیک ہے نا. یو شوڈ ہیو بیسک رائٹس. آپ کے گھر محفوظ ہو، آپ سے کوئی جائیداد نہ چھین سکے، آپ کو تعلیم کی سہولت ہو، آپ کو سب سے بڑی آپ کو پھر یہ ہسپتالوں کی سہولت ہو. آپ آج کل جا کے ہسپتالوں کا حال ذرا دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں ہم نے بڑے اچھے کر دیے ہیں. آپ جا کے ان کے حال دیکھیں، گن سارا اس میں پڑا ہوا ہے، ڈاکٹرز ادھر ہوتے نہیں ہیں، سارے اپنی پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں. لیبارٹریز جو ہے ہسپتالوں میں کام نہیں کرتی، اس لیے اگر وہ چلائیں گے تو باہر والے لیبارٹریز نہیں چلیں گے. اس طرح کی بات کریں، سوات سے تھوڑا سا نکل لیتے، میں پشاور ہاسپٹل کا بھی خود وزٹ کر چکا ہوں. اگر حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کا وزٹ کر لیں، اس سے 2-3 سال پہلے آپ جائیں اور یا ابھی اس موازنہ کر لیں، کمپیریزن کر لیں، تو بہت زیادہ چینجز پائے جاتے ہیں. اس کی صفائی، مطلب یو ول کنسیڈر یور سیلف دیٹ آئی ایم ان یورپ. آپ کو بالکل بھی ایسا نہیں لگے گا کہ میں پاکستان آیا ہوا. جیسے آپ انٹر ہو جائیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا. تو آپ کی تو ریفارمز آئے ہوئے. آپ اسلام آباد جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیرس میں ہیں، بٹ اسلام آباد تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے نا. باقی لوگ جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے صرف ایک ہی جگہ کو پیرس بنانا ہے، آپ ایک ہی جگہ پہ خوبصورت بنانا ہے، آپ ایک جگہ میں آپ نے نظام ٹھیک کرنا ہے، بیکاز آبویسلی وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. اسلام آباد میں چھوٹی سی چیز بھی ہوتی ہے تو ایک دم وہ پریس میں آ جاتی ہے، میڈیا پہ آ جاتی ہے، بیکاز دیٹ از دا کیپٹل آف دا کنٹری. سملرلی پشاور جو ہے دیٹ از دا کیپٹل آف KPK. ٹھیک ہے نا. تو باقی ہسپتالوں کا کیا ہوگا؟ مطلب تحریک انصاف کو پشاور سے نکل کے کچھ اور یہاں پہ کچھ کرنا چاہیے نا، گراؤنڈ ریئلٹیز کو ہائلائٹ کرنا چاہیے. دیکھیں نا، میں نے آپ کو کہا نا کہ جب تک آپ کو آپ کا جو عدالتی نظام ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا نا. اب باہر کے ملکوں میں کیا ہے، آپ جائیں پولیس تو نہیں کھڑی ہوتی نا. ٹھیک ہے. لیکن ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے غلط کام کیا مجھے اس کی سزا ملے گی، اور ہر ایک کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے گا تو ایک عدالت ہے جو مجھے اپنا حق دے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، شہریار صاحب نے بہت بڑا اچھا میسیج دیا ہوا ہے. اس نے جسٹس کے حوالے سے بات کی ہے کہ تحریک انصاف کو، خاص کر ہمارے حکمرانوں کو، چاہے وہ فیڈرل میں ہو یا پروونشل میں ہو، انہوں نے جسٹس پہ فوکس کرنا ہے اور عوام کو اپنی رائٹس پہچاننی ہے. سوات کے لوگوں کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی بیسک رائٹس کو جاننا ہے. انشاءاللہ اگلی پروگرام میں سوات کی کسی اور مشر کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور لوگوں کے مسائل کو اور بھی اجاگر کریں گے. ابھی اپنی ہوسٹ فیصل خورشید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.